کہ ہمارے اس ملک میں ہمارے اڑوس پڑوس میں جو ہماری ہندو مائیں بہنیں بھی ہیں جی وہ بھی باقاعدہ پردے کا اہتمام کرتی تھی. اب یہ کچھ سالوں سے بے پردگی زیادہ ہو رہی ہے، ورنہ تو اس ملک میں بھی بعض قومیں ایسی ہیں جو اس کو پردے کو یا حجاب کو ترقی کے لیے مانع سمجھتی ہیں، جی اور دوسرے ملک عیسائی ملک ہیں، یہودی ملک ہیں، وہ بھی اس کو سمجھتے ہیں ترقی کے لیے مانع. مگر اسلام تو آج کا مذہب نہیں ہے. اسلام تو جب سے یہ دنیا بنی ہے جب سے اسلام چلتا آ رہا ہے. بالکل. اور قتل کے جائز ہونے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی نے کسی آدمی کو قتل کیا ہو تو جی بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. 2 دن سے ایک مدعا بہت وائرل ہے. 16 تاریخ کو 3 قتل ہوئے، جو کہ 16 تاریخ کو اس کا خلاصہ ہوا اور 10 تاریخ کا وہ معاملہ ہے. 10 تاریخ کو ایک پتی نے اپنی پتنی اور 2 بچوں کو قتل کر دیا. وجہ جو بتائی، وجہ جو گاؤں کے لوگوں نے اور جو اس نے اپنے بیان میں بتایا، جو عورت ہے بنا پردے کے اپنے گھر چلی گئی تھی اور اس کی وجہ سے انہوں نے قتل کر دیا. گھر میں رنجشیں چل رہی تھی تو اس کو چلتے انہوں نے بیوی کا اور اپنے 2 بچوں کا قتل کر دیا. تو اسی پر تفصیل سے جاننے کے لیے اسلام میں اس کی کیا اجازت ہے، اسی کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا مستقیم قاسمی جی، ان سے بات کریں گے کہ اسلام میں اس کی کیا اجازت ہے، اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کو لے کے پوری تفصیل سے بات کریں گے. جی سواگت ہے آپ کا مولانا صاحب. دھنیہ واد، شکریہ، ماشاء اللہ آپ نے موقع دیا ہے بولنے کا، آپ کو بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ جو قتل ہوا، جی اسلام میں قتل کو لے کر کیا جائز ناجائز ہے اور کیا اس میں قانون ہے، اسلام کا جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کسی کو بھی کسی کی جان لینے کا حق اسلام نے نہیں دیا ہے بلا وجہ یا بغیر کسی ایسے وجہ کے جس سے اس سے قتل جائز ہوتا ہو. بالکل. اور قتل کے جائز ہونے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی نے کسی آدمی کو قتل کیا ہو تو جی بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، یا وہ اتنا بڑا فسادی ہو کہ زمین میں فساد مچا رہا ہو، اس جی کی حرکتوں سے لوگ دہشت میں ہوں اور پریشانی میں ہوں اور اس سے جان مال کا خطرہ ہو، کسی جی کی جان کو خطرہ ہو، کسی کے مال کو خطرہ ہو، تو ایسے فسادی آدمی جو لوگوں کے اور محلے کے، گاؤں کے، شہر کے، ملک کے قانون کو یا امن کو برباد کرتے ہوں، اس کے لیے تو شریعت میں اجازت ہے، گنجائش ہے کہ ایسے فسادی کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. بالکل. یا کوئی باغی ہو، ملک کا غدار ہو، ملک کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر رہا ہو، اس کی وجہ سے تو کسی آدمی کو قتل کیا جا سکتا ہے. اور یہ قتل کی پرکریا بھی کسی انسان کو اپنے اختیار سے نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا جرم ہے بھی کہ اس کو قتل کرنا جائز ہے تو اس کی کارروائی بھی آدمی خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتا. اس کے لیے ملک میں قانون ہے، عدلیہ ہے، کورٹ ہے، اس کے لیے ساری چیزیں ملک میں موجود ہیں. وہ خواہ اسلامی حکومت ہو یا ہمارے ملک جیسی جمہوری حکومت ہو، تمام حکومت میں اس کے انتظامات ہیں اور اس کی ایک پرکریا ہے، اس کے اصول اور ضابطے ہیں. ان راستوں سے ہی جا کر کے آدمی اس کو سزا دلوا سکتا ہے یا قتل کروا سکتا ہے، پھانسی کروا سکتا ہے، جیل میں ڈلوا سکتا ہے. اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی کبھی بھی کسی انسان کو بھی اجازت نہیں ہے. اگر کہیں کسی ملک میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو وہ بھی حکومت ہی اس کارروائی کو انجام تک پہنچاتی ہے جی جی کہ اس کا بدلہ دلوانے کے لیے. اسلامی حکومت میں بھی، اسلامی قانون میں بھی، کہ اس کو بدلہ دلوانے کے لیے بھی حکومت ہی اس کو اس کے انجام تک پہنچاتی ہے، اس کا بدلہ دلواتی ہے. بذات خود وہ اپنے آپ جا کر کے اس کو قتل کر دے یا مار دے، اس کی اجازت شریعت میں نہیں، اسلام میں نہیں. لیکن ایک معاملہ ہوا ہے، پردے کو لے کر اپنی بیوی اور 2 بچوں کو قتل کر دیا. جی
لیکن اسلام میں اس کا کیا ماننا ہے کہ پردے کو لے کر جو ہے قتل کر دینا فرض، پردہ جو ہے، پردہ کیا ہے اسلام میں؟ فرض ہے، سنت ہے، یا سماجک پرمپرا جو چلتی آ رہی وہ ہے کیا؟ تھوڑا سمجھائیے اس کو۔ اس معاملے میں جو یہ آپ نے واقعہ بتایا ہے گرید عورت کا، جی میں سمجھتا ہوں اس کے پس پردہ کچھ اور باتیں ہو سکتی ہیں، جو نکل عورت کے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ابھی جو اس نے مرد کی بیان میں طرف بھی سے بھی۔ بتایا جو تو ہم بیان اس نے دے دیا ہے، جی جی مگر عورت کا تو بیان نہیں لیا گیا نا۔ نہیں، وہ تو اگر عورت بہت سے ہو چکی۔ بیان لیا جاتا وہ بھی کچھ وجہ بتاتی، بالکل بالکل۔ ان کی ناراضگی کی یا یا راضی ہونے کی، یا کچھ مطلب ان کی دو تال میل نہیں کھا رہی تھی، ان کی جو آپس میں ناراضگی تھی اس کی وجوہات کیا ہیں، اگر دونوں سے بات چیت ہوتی تو صحیح پتہ چلتا۔ اب مرد جو ہے اس کے مارنے کے بعد بیان دے رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں میں سمجھتا ہوں۔ نہیں، جیسے لوگ بتا رہے ہیں کہ 15 سال شادی کو ہو گئے، کوئی غیر مرد یا کسی بیوی سے بھی ملنے نہیں دیتا تھا، تو اس طرح کی باتیں وہاں سامنے آئی ہیں۔ تو ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، جی کسی غیر سے ملنے کا شریعت میں تو اجازت ہے نہیں، لیکن ہمارا معاشرہ کچھ ایسا کھلا ہوا ہے جی کہ اس میں رشتہ دار اور برادری کے بعض لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں گھروں میں، اور بھائی چچا کے، پھوپھی کے، خالہ کے، اس کے اس کے، یہ سب آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان کا روکنا ایک مستقل مسئلہ ہے اور مستقل ایک الگ چیز ہے۔ تو اس طرح اگر وہ اس بات سے ناراض تھا، سب سے پہلے بات تو اگر یہ ہے، اگر وہ اس بات سے ناراض تھا تو عورت کو اس کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ جی مرد کی تابع داری بھی ضروری ہے، جیسا اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، ایسے ہی اپنے شوہر کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور خاص طور سے جب کہ ایک وہ ناجائز کام کو روک رہا ہے، غلط کام کو روک رہا ہے، یعنی کسی سے ملنے نہیں دے رہا ہے، تو یہ نہ ملنے دینا اس کا حق ہے کہ وہ غیر محرم سے کیوں بات کرے گی۔ اس لیے ہمارے گھروں کا جو یہ ماحول ہے، یہ معاشرہ ہے کہ بے پردگی کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ مل لینا، بات کر لینا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اس کی وجہ سے اس کو قتل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں، یہ اس کا ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے اور بربریت ہے، سفاکیت ہے اس کو اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کے قدم کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ پردہ جو ہے، پردہ صرف عورتوں کے لیے ہے، اس میں کوئی مردوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری تو دونوں کی ہے، اپنی عزت کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت مرد کی بھی ذمہ داری ہے اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ قرآن کی سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ نے یہی حکم فرمایا ہے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور ایسے ہی اللہ نے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، بچا کے رکھیں، غیر محرم پناہ پڑنے دیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مرد کو بھی حکم دیا گیا، عورت کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے دونوں ذمہ دار ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، جی دونوں ذمہ دار ہیں۔ یہ حجاب اور نقاب میں کیا انتر ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ بھائی مجھے تو نقاب کے بارے میں تو کچھ مجھے پتہ نہیں، مگر حجاب کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں، خاص طور سے یہ ایک ایسا حکم ہے جو صرف عورت کو دیا گیا ہے۔ مرد کو بھی پردہ ہے مگر اس کا تھوڑا سا جسم کا حصے کا پردہ ہے، مگر عورت کو باقاعدہ اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی اور اس میں پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے اور اسلام میں بھی بے پردگی تھی، جی یعنی پردے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پہلے سے تھی، تمنا تھی کہ کاش پردے کے بارے میں حکم نازل ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو قبول فرمایا اور اللہ نے مردوں کی اور عورتوں کی عصمت اور پاک دامنی کے لیے اللہ نے ان کو پردے کا حکم فرمایا۔ تو خاص طور سے عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ایک چادر اوپر سے ڈال لے اور ڈال کر کے
अपने सर को अपने सरों को सारे जिस्म पर चादर डाले, उसके ऊपर एक चादर ऊपर से अपने चेहरे पर डाले। चेहरे पर डाल। ये हुक्म अल्लाह ने कुरान में उनको दिया है। तो पर्दे का एहतमाम खास तौर से औरत को अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसलिए कि औरत के जिस्म में, औरत के चेहरे में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने उनकी कशिश रखी है उनके चेहरे में, कि उसकी वजह से इंसान को बहकने का और अंदेशा हो जाता है। इसलिए कि फरमाया अल्लाह ने कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नज़र जो है वो एक शैतान के तीरों में से एक तीर है। अगर वो किसी औरत पर पड़ेगी तो वो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, पाक दामनी के लिए, उसकी इज्जत के लिए ख़तरा हो सकती है। इसलिए औरत को हुक्म दिया गया कि वो पर्दा करे। तो आज के इस आपके चैनल से मैं अपनी तमाम माँओं और बहनों को और अपनी बहू बेटियों को यही बात पेश कर रहा हूँ कि हुक्म अल्लाह का उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पर्दे का ज़रूर ख्याल करें जी, और अपने माशरे को पाकीज़ा बनाएं। माशरे का पाकीज़ा होना, इससे हमारा और दूसरी ऐसी औरतों का जी, तफावत और फ़र्क समझ में आता है। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जो खुलेआम घूमती हैं, फिरती हैं और उनको इसके बारे में कोई फ़िक्र नहीं, अपनी इज्जत के बारे में। तो उसी के बारे में अल्लाह ने मुसलमानों को, औरतों को यह हुक्म दिया है कि वो अपने आप को पर्दे में रखें, ताकि उनके साथ कोई ऐसा नागवार वाक़या या कोई बदनिगाही या कोई शरारती तबका या कोई शरारती आदमी, इस्लाम से पहले भी बाज़ जहालत से भरे लोग, यहूदी और मुनाफिकीन इस तरह की ताक में रहते थे और वो औरतों का पीछा करते थे। जी, तो उस पर अल्लाह ने मुसलमानों औरतों को ये हुक्म दिया कि वो पर्दा अपनाएं। तो पर्दे से समझ में आ जाता है कि ये औरत इस तरह की नहीं है जिस तरह की वो चाहते हैं। जी, जैसे यहूदी और मुनाफिकीन या शरारती लोग जिस अंदाज से किसी औरत के पीछे पड़ते हैं, तो ये पर्दा इस बात की इजाजत देता है कि वो ये बात समझ में आ जाए उनको कि ये औरत इस तरह की नहीं है। नहीं है, ये बात इस्लाम का पैगाम देना है। जी, जी, जिसने पर्दा कर लिया, गोया कि वो ये बता रही है कि मुआशरे में ये औरत पाकीज़ा है और पाकीज़ा रहेगी, और ये उस तरह की औरत नहीं है कि जो अपने आप को या अपनी इज्जत को कहीं नीलाम कर दे या बेच दे या उसको कुछ नुकसान पहुंचाने दे। एक और बात वहां से निकल के आई कि जो फारूक था, जिसकी बीवी थी, उसने आधार कार्ड तक बनने नहीं दिया। जैसे पढ़ाई में कोई पासपोर्ट, आईडी, इलाज में जो चेहरे की खुलना होता है, उसमें क्या इस्लाम में इसकी क्या इजाजत है? जैसे आधार कार्ड में फोटो की जरूरत पड़ती है, इलाज में दूसरा गैर महरम उसके हाथ से चेक करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसमें क्या इजाजत है? थोड़ा सा इसे बताइए। अब ये हिंदुस्तान है, ये हमारा मुल्क है, जी, यहाँ की जो कवानीन हैं वो हम सबको फॉलो करने पड़ते हैं जी, और फॉलो करने चाहिए। बिल्कुल, अगर कहीं हमको पर्दा हटाने की इस तरह की हिदायत की जाती है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बगैर हमारे कागजात नहीं बनते। अब आप समझिए, देखिए, पासपोर्ट उसके बगैर नहीं बनता बिल्कुल, और हमारा आधार कार्ड उसके बगैर नहीं बनता, और दूसरी भी वोटर कार्ड उसके लिए बगैर नहीं बनता, बिल्कुल, या बैंक अकाउंट में हम खाता खुलवाएंगे तो उसके बगैर नहीं बनता। अगर किसी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्यों ज़रूरत नहीं? जो मुल्क के जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो ठीक है, आप बैंक में अकाउंट ना खुलवाएं, बिल्कुल ठीक चल है, सकता आप कोई है, सरकारी नौकरी ना करें, नौकरी ना करें, लेकिन मुल्क में रहने के लिए कुछ चीज़ें तो ज़रूरी हैं, वो आपको आपको करनी पड़ेंगी, फॉलो करना पड़ेगा उनको। जैसे इलाज के लिए गैर महरम डॉक्टर भी होते हैं, जेंट्स, तो उसमें क्या है थोड़ा सा? इलाज के लिए अगर बेहतर तो यही है कि अगर लेडीज कोई औरत है डॉक्टर नहीं, जी, तो उससे इलाज कराया जाए। जी, लेकिन अगर वो मयसर नहीं है तो बिल्कुल शरीयत में इसकी इजाजत है कि मर्द से भी आप इलाज करा सकते हैं। पर्दे में मर्द का मजबूर करना जायज है या नहीं? नहीं 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 नहीं, मजबूर नहीं कर सकते।
مجبور تو کوئی نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اللہ کا یہ حکم ہے، اور مرد کی بھی خواہش یہ ہے کہ آپ پردے میں رہیں، تو آپ کیوں نہیں مان لیتے؟ اور نصیحت دے سکتا ہے. اپنا مزاج بنانا چاہیے. بعض چیزیں سے ایسی ہوتی ہیں جو آدمی جھیل لے جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، جی اور برداشت کرنی بھی چاہیے. بالکل. بھائی گھر کے ماحول میں آپ چائے بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، کپڑے دھلتے ہیں، ان میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے مرد. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پردے کے ساتھ آپ باہر جائیے، اگر آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو یقیناً اس کی غیرت کو آپ للکار رہے ہیں، اس کی عزت کو آپ للکار رہے ہیں، اس کی عزت پر داغ آئے گا، اس کی دینداری پر داغ آئے گا. جی تو یہ اس کو اس کی مرد کی دینداری، گھر کی دینداری یا گھر کی عزت، گھر کی شرافت جو چیز ہے وہ خود اس کی بھی شرافت ہے، اس کی بھی عزت ہے، اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہماری ماؤں بہنوں کو میں یہی پیغام دے رہا ہوں سب سے پہلے کہ جی ان کو اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنی بہو میں، اور اپنے ماؤں میں اور بہنوں میں سب کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارا معاشرہ دوسرے معاشروں میں گھلتا ملتا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام کا معاشرہ الگ ہے، پردے کا ہے. اس لیے مائیں بہنوں کو پردے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور دل چاہے نہ چاہے پردے کو اپنانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. پردہ جو ہے اسلام مطلب ترقی، عورتوں کی ترقی کے خلاف مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ترقی کے لیے اب سعودی عرب یا اس کے علاوہ اسلامی دیش، اسلامی ممالک ہیں، وہ تو باقاعدہ ماشاءاللہ ترقی یافتہ ہیں، اور سب عورتیں وہاں جو ہے پردے سے رہتی ہیں. تو اس ترقی کے لیے رکاوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو سوچ کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے. یہ سوچ کا فرق ہے صرف. نہیں سوچتے ہیں کہ عورتوں کو دبایا اب جاتا ہے. نو نوذ باللہ. پردہ ان کی شرافت اور عزت اور حفاظت کا علامت ہے، ان کی شرافت، ان کی عزت، ان کی علامت ہے اس کی، اور ایک اسلام کی پہچان ہے اس میں کہ یہ مسلمان عورت ہے، یہ پردہ کر رہی ہے، یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ مسلمان ہے. غلط فہمیاں ہیں، آلوچنا غلط ہے فہمیاں ہیں، لوگوں یہ کی. اپنے اپنے نظریے ہیں. ہمارے ملک میں بھی بعض قومیں ایسی ہیں جو اس کو، پردے کو یا حجاب کو ترقی کے لیے مانع سمجھتی ہیں، جی اور دوسرے ملک، عیسائی ملک ہیں، یہودی ملک ہیں، وہ بھی اس کو سمجھتے ہیں ترقی کے لیے مانع. مگر اسلام تو آج کا مذہب نہیں ہے. اسلام تو جب سے یہ دنیا بنی ہے جب سے اسلام چلتا آ رہا ہے، اور ہمارا یہ مذہب بھی 1400 سال ہو گئے، اس میں ترقی ہو رہی ہے. اس میں ترقی کے بغیر تو کوئی ملک ہے نہیں، میں سمجھتا ہوں. اور پردے کا بھی حکم ہے، پردے کو اپنانے سے ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ان عورتوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ جو پردہ کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ جو پتی کا دباؤ نہیں ہے ان کے پاس، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں، ان کے دلوں میں بس یہی سب سے پہلے بات آنی چاہیے کہ یہ ہمارا شعار ہے اور ہمیں اللہ کا حکم ہے. دلوں میں ان کے تقویٰ، اگر طہارت، پاکیزگی ہے تو یہ ان کی ضرور سمجھ میں آئے گا. تھوڑا سا ماحول چونکہ ویسا ہے نا ہمارا، اس کو اپنانے میں تھوڑا آدمی کو جھجک محسوس ہو رہی ہے. وہ ماحول ہمارا زیادہ ویسا ہو گیا بے پردے کا. لیکن جن شہروں میں، جن گاؤں میں پردے کا اہتمام ہے، جن برادریوں میں پردے کا اہتمام ہے، وہ تو خوب ان کی بچیاں بھی پردہ کرتی ہیں، ان کی مائیں بھی پردہ کرتی ہیں، ان کی بہویں بھی پردہ کرتی ہیں. ہمارا خاص طور سے ہمارا معاشرہ جو ہے تھوڑا سا یہ دور سا چلا جا رہا ہے پردے سے. کچھ غیر مسلم درشک ہیں، ان کے لیے ایک لائن میں پردے کو کیسے سمجھائیں گے آپ؟ ہمارے زمانے، ہم 50 سال سے زیادہ ہماری عمر آ گئی. جی. ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں جو ہماری ہندو مائیں بہنیں بھی ہیں، جی. وہ بھی باقاعدہ پردے کا اہتمام کرتی تھی. اب یہ کچھ سالوں سے بے پردگی زیادہ ہو رہی ہے، ورنہ تو اس سے پہلے ہمارے معاشرے میں دوسری برادری کے، ہمارے ہندو برادری کی مائیں بہنیں بھی سب پردہ کرتی تھی، سب کھڑی ہو جاتی تھی بڑے آدمی کو دیکھ کر کے، چاہے وہ کوئی ہندو ہو چاہے کوئی مسلمان ہو، اور پردہ اپنا پلو جو ہے سر پر رکھتی تھی. کہیں نہ کہیں ساماجکتا کم ہوئی ہے. سماجکتا جو ہے، سماجکتا میں غیروں کی تہذیب آ گئی، انگریزوں کی تہذیب ہے. جی جی. عیسائیوں کی، یہودیوں کی یہ تہذیب ہمارے اندر آ گئی. ورنہ ہمارے ہندو سماج میں اور ہمارے مسلم سماج میں پردے کا آج سے 50 سال پہلے بہت اہتمام تھا. بہت بہت دھنیہ واد.
یہ تھے مولانا مستقیم قاسمی، جنہوں نے پردے کے بارے میں کھل کر اپنی بات رکھی۔ اس میں پردہ جو ہے عبادت کا معاملہ ہے، اور کوئی پتی اگر اس پر ظلم کرتا ہے یا اسے قتل کرتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مولانا نے بتایا، ایک گناہ اگر کر رہی ہے کوئی عورت، اس کا جو ظلم کا حساب ہوگا وہ اللہ کریں گے۔ یہ زبردستی، مار پیٹ سے، دھمکی سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن میں بھی سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے۔